پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور اس وقت سیاست میں جو بڑی ہلچل ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کے حوالے سے ہے۔ مومنٹم تو بڑا بلڈ ہو چکا ہے، یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ابھی سے جو آغاز ہے، لوگوں کی بڑی شرکت ہو رہی ہے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس تحریک کو، کہ اس کا ایک تو لاہ عمل بھی بتائیے گا، اور اس تحریک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کس سٹیج پر جائے گی؟ یہ ایک ملکگیر پرامن ملکگیر تحریک جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے، جس کا مقصد پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی ہے۔ اور عمران خان صاحب کی رہائی بھی اس کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ ان کو بالکل بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے ان کو پچھلے تقریباً 2 سال سے جیل میں رکھا گیا ہے، اور جن حالات میں رکھا گیا ہے وہ علینا شگری جو ہے وہ آپ کو بیان کریں گی کہ اتنے ڈرتے ہیں کہ علینا شگری کو خود آفر کرنے کے بعد جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب نے، انہوں نے ایک پروگرام میں ان کو کہا جی کہ آپ خود کیوں نہیں جا کے دیکھتے؟ اور جب وہ دوسرے دن گئی ان کو دیکھنے کے لیے تو ان کو روک لیا گیا، اور ان کو جیل کے اندر نہیں جانے دیا گیا، ان سے نہیں ملنے دیا گیا۔ تو بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے، بہت کچھ جو ہے جو کہ باہر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کو کمپلیٹ آئسولیشن میں رکھا گیا ہوا ہے۔ سو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ ملک کی تحریک جو ہے باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کا لاہ عمل کیا ہے کہ یہ ملک گیر احتجاج ہوگا، اور لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں کی لیڈرشپ ہے، جہاں جہاں کی قیادت ہے، وہ وہاں وہاں احتجاج کرے گی؟ اور یہ کنونشن یا ریلیاں ہیں یا پھر شہر بند کرنا ہے؟ کس قسم کا لاہ عمل ہے؟ اس کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو مزید جو ہے وہ آپ لوگوں کو آگاہ کرتے جائیں گے، لیکن بیسیکلی جو اس کا ہے، جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہر جو لیڈر ہے پی ٹی آئی کا، جس سطح کا بھی لیڈر ہے، وہ اپنے علاقے میں ایجوٹیشن جو ہے، پرامن ایجوٹیشن جو ہے اس کو وہ کرے گا۔ ان تمام چیزوں کے اوپر جو آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی ہے اس کے بارے میں ہائی لائٹ کریں گے کہ کیا ایشو ہو رہا ہے۔ خان صاحب کی جو قید ہے اس کے بعد اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے، اور وہ پھر مومنٹم جو ہے گراس روٹس لیول سے شروع کر کے یہ اوپر کی طرف آئے گی، تحصیل، ڈسٹرکٹ اور پروونشل لیول تک، اور پھر یہ ملک کی تحریک میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بیسیکلی اوور آل پلان ہے اس کا۔ ہم کسی ایک جگہ کا کے اوپر فوکس نہیں کر رہے، کسی ایک شہر کے اوپر فوکس نہیں کر رہے، کسی ایک صوبے کے اوپر فوکس نہیں کر رہے۔ یہ آپ کو جو تحریک ہے یہ پاکستان کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر جگہ جو ہے وہ آئندہ کچھ دنوں میں نظر آئے گی۔ اچھا رؤف صاحب، آپ نے یہ سارا بتایا کہ یہ ملک گیر ایک تحریک ہوگی، احتجاج ہوگا، اور کنونشن اور ہر جگہ پہ، ہر ضلع پہ، ہر سطح پہ ہوگا۔ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ، ووٹرز، ووٹ بینک ابھی بھی موجود ہے گراؤنڈ اور گراس روٹ لیول پر۔ آج الیکشن کروا لے، نتائج ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اصل میں حکومت کو فرق پڑنا چاہیے، اس کا کوئی نتیجہ خیز ہونی چاہیے یہ تحریک، اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیے، جب لوگوں کا جمع غفیر نکلے گا تو اس کے بعد اس کا اثر تو ہوگا، لازمی ہوگا۔ ابھی مجھے اطلاعات آئی ہیں، یہ جو بریک آئی ہے بیچ میں، اس میں مجھے کچھ پتہ چلا ہے کہ جی راستے میں پولیس کی بھاری نفری جو ہے اس کو تعینات کیا گیا ہے۔ تو اب یہ عوامی تحریک جب شروع ہوتی ہے اور عوامی سپورٹ، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے، موجود ہو، تو پھر یہ تحریک جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ کامیاب ہوتی ہے۔ یہ وقت لگے گا تھوڑا سا، لیکن ہم نے شروع کر دی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آگے ہی ہے، آگے کا ہی راستہ ہے، اب پیچھے مڑ کے دیکھنا تو نہیں ہے، آگے ہی بڑھنا ہے۔ رائٹ، رؤف حسن صاحب، جیسے آپ نے خود کہا، اور ہم نے پہلے بھی جتنے بھی پہلے بھی احتجاج اور تحریک ہوئی پاکستان تحریک انصاف نے کی، ان میں ظاہر ہے کہ ریاستی جبر جو ہے وہ بھی آڑے آیا، اور اسی کی وجہ سے پیچھے بھی ہٹنا پڑا پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب اگر اس قسم کی تحریک ہوگی کہ ہر ضلع میں ہوگی، مختلف شہروں میں ہوگی، مختلف جگہوں پہ ہوگی، تو حکومت کے لیے اور آسان ہو جائے گا کہ جو لوگ پرومیننٹ ہوں گے، جو لیڈ کر رہے ہوں گے، ان کو اریسٹ کرنا، ان کو گرفتار کرنا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارنا، یہ پہلے بھی ہوتا ہے اور اب بھی دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، تو یہ پھر تحریک جو ہے اس کا مقصد اچیو نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے یہ سائیڈ بھی ظاہر اسٹڈی کی ہوگی جب تحریک کو پلان کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ دیکھیے، یہ جہاں جہاں جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی with regard to this تحریک، وہ خود لوگ جو ہیں وہ اس کا بھی انتظام کریں گے کہ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ لیکن جہاں تک ریاست کے جبر کا، ریاست کے ظلم کا، ریاست کی فسطائیت کا
سوال ہے تو وہ ہمارے ذہنوں میں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر اپنا جو ظالمانہ ہتھ کنڈا وہ استعمال کریں گے تاکہ یہ تحریک آگے نہ بڑھ سکے. تو اب یہ پارٹیسپینٹس کے اوپر ہے, عوامی سپورٹ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے آگے لے کے جاتے ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہیں اس کی بیسس کے اوپر ہم بہت یہ کہہ سکتے ہیں, کافی سرٹنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحریک میں لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں شریک ہوں گے, اور وہ تعداد جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. پہلے ہوتا تھا جی کہ ایک جگہ ان کو کنٹرول کرنی پڑتی تھی کہ اگر ہم اسلام آباد کی طرف آئے ہیں یا سنجانی آئے ہیں یا لاہور آئے ہیں تو ایک جگہ, لیکن جب یہ تحریک جو ہے یہ ملک کے تمام حصوں میں پھیل جائے گی تو پھر ہم فیل کرتے ہیں کہ جو حکومت ہے اور اس کی یہ فسطائیت کی جو ایجنسیز ہیں ان کے لیے بھی اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. ایک جگہ کے اوپر کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتا ہے, 100 جگہوں کے اوپر کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے یہ اس تحریک کے پھیلنے کا جو چانسز ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ہم نے جو پاسٹ میں اسٹریٹجی استعمال کی تھی کہ یہ ایک جگہ کے اوپر ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں. اچھا, جیسے کہ یہ ہے کہ 5 اگست کا ٹائم ہے کہ وہ یہ پیک پر ہوگی, تو حکومت کے لیے مشکل تب ہوگی کوئی بھی جلسہ, کوئی بھی احتجاج جب کہیں شہر بند ہو جائیں, جہاں پہ جو سسٹم ہے اس کو چلنے نہ دیا جائے, تو حکومت کے لیے مشکلات تب ہوتی ہیں, حکومت کو پریشانی تب ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا پلان کیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ تو حکومت کے اوپر منحصر ہے نا جی کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. ہم تو جو اپنے ویریس ایونٹس ہیں اس کے جو بھی ایونٹس ہوں گے وہ ہم کمپلیٹ کرتے جائیں گے, وہ ہم پرسو کرتے جائیں گے. اگر کوئی جلوس نکلنا ہے تو جلوس نکل جائے گا, اگر کوئی جلسہ کرنا ہے جلسہ کریں گے, اگر کوئی یو سی کانسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر احتجاج کرنا ہے تو وہ ہوگا. تو یہ تو حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہے 26 نومبر کی انفارچونیٹ ڈے سے پہلے حکومت نے کب سارے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا تھا, اور اب بھی اگر یہ تحریک کی پچ کے اوپر جو کہ 5 اگست کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم آہستہ آہستہ گریجولی اس کو بلڈ کریں گے تاکہ 5 اگست تک, جیسے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ اپنے نقطۂ عروج تک پہنچنا چاہیے, تو اس وقت جب یہ تمام ملک میں پھیلے گی تو میرا خیال ہے کہ اس وقت حکومت وقت کے لیے مشکلات پیش آئیں گی, خاصی مشکلات پیش آئیں گی. اچھا, اب آ جاتے ہیں قاسم اور سلیمان کی انٹری کے اوپر, کیونکہ قاسم اور سلیمان ظاہر ہے کہ اپنے باپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں, رابطے میں بھی نہیں ہے, اور وہ پاکستان آنا بھی چاہتے ہیں اور شاید اس تحریک میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو حکومت کی جانب سے جو یہ گرفتاری کا کہا گیا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اب کیا پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں اور تحریک میں شامل ہوں؟ ان کے آنے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے جی, وہ آ رہے ہیں اور وہ لندن سے جا رہے ہیں امریکہ, وہاں ان کی کچھ ملاقاتیں جو ہیں وہ طے کی گئی ہیں, اور ان ملاقاتوں کے بعد وہ وہاں سے ایک ہفتے کے ساتھ پاکستان آئیں گے اور وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے. اپنے والد صاحب کی رہائی کی تحریک جو ہے اس کا حصہ بنیں گے. پاکستان میں آئین قانون اور جمہوریت کی بحالی کی تحریک جو ہے اس میں شریک ہوں گے. اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. اچھا رائٹ, اس آپ کی نے ایگزیکٹ تاریخ جو ہے وہ ابھی طے ہوئی ہے, اچھا رائٹ لیکن آپ نے لازمی بات ہے کہ 5 اگست جو اس سے پہلے ہوگی. اچھا رائٹ, آپ نے کہا ہے کہ وہ قافلے کے ساتھ آئیں گے, اور شاہین صوبائی صاحب نے ایک خبر دی تھی اور اس کے مطابق کہ شاید کچھ امریکی سینیٹرز ہو سکتے ہیں, کانگریس مین ساتھ ہو سکتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا ہے. کیا ایسے ہی ہے کہ وہ اسی قسم کا قافلہ ہوگا؟ میں اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن ابھی نہیں کر سکتا, لیکن لازمی بات ہے کہ جب سلیمان اور قاسم آئیں گے تو ان کے ساتھ لوگ تو ہوں گے, اور وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں, میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی اور لوگ ہوتے ہیں, میں اس بارے میں کسی قسم کا کوئی کامنٹ اسٹیج کے اوپر نہیں کر سکتا. رائٹ, تو حکومت کیا ان کا ویزا اپلائی کیا جائے گا؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے, وہ برٹش نیشنل ہیں, تو اگر وہ برٹش نیشنل ہیں تو پاکستان کا ویزا اپلائی کر چکے ہیں وہ لوگ خود ہینڈل کر رہے ہیں جی, وہ اپنے اینڈ کے اوپر کر رہے ہیں, وہ ہم یہاں سے ہینڈل نہیں کر رہے ہیں. سو وہ تمام مرحلے جب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس سلسلے میں جتنے بھی پروسیسز اور پروسیجرز میں سے گزرنا پڑے گا وہ گزریں گے, اور اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے. بالکل, لیکن وہ اس کی جو ہینڈلنگ ہو رہی ہے وہ ان کے اپنے اینڈ کے اوپر ہی ہو رہی ہے, ہم نہیں اس کی ہینڈلنگ کر رہے. رائٹ, اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ تیاری کی جا رہی ہے. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے یا برطانیہ سے ان کو کوئی نہ کوئی کنفرمیشن, کوئی گارنٹی دی جائے گی پاکستان میں, کیونکہ ان کی گرفتاری ایک بڑا ایشو ہے کہ اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی. دیکھیے میں کسی گارنٹی کی بات نہیں کر رہا, نہ مجھے اس سلسلے میں کوئی علم ہے, نہ پارٹی کو اس سلسلے میں کوئی علم ہے. یہ مینج وہ خود کر رہے ہیں, اور